ایران جنگ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، خود مختار ملک کے خلاف بلا وجہ جنگ مسلط کی گئی۔ ایران میں اب تک 2000 شہری مارے جا چکے، ہزاروں زخمی ہوئے، سینکڑوں اسکول تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ویتنام، عراق کی طرح ایران جنگ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا منیسوٹا میں نو کنگ ریلی سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ، واضح کیا غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کرنے کا بھی اعلان، پیغام دیا ایک شخص نے ملکی قوانین کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے کے نعرے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تصدیق۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے، سعودی وزیر خارجہ صبح پہنچیں گے، اہم بیٹھک کی تیاریاں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو، مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے، ایرانی صدر کی گفتگو، امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی، شہباز شریف پرعزم۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 30واں روز، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تیزی، بو شہر میں جوہری تنصیبات کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا، شہری آبادی پر بھی بمباری، زنجان میں بمباری سے 11 سال کے بچے سمیت 5 افراد شہید، 13 افراد زخمی ہو گئے۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر بھی حملہ، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، اصفہان میں بھی بمباری، صوبہ کرمانشاہ میں رہائشی علاقے پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 13 شہری جاں بحق، ہفتگل میں پانی کے بڑے ذخائر پر بھی حملہ، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کے بھی اسرائیل پر بھرپور جوابی وار، تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں کئی میزائل اہداف پر جا لگے، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، اسرائیلی حکام نے 1 ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی علاقے بیت شمیش میں بڑی تباہی، کئی فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا، 100 سے زائد گاڑیاں تباہ، 11 افراد زخمی، اسرائیلی حکام کی مجموعی طور پر 5000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر بھی حملے، مختلف مقامات پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں امریکہ کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں 24 سے زائد امریکی فوجی زخمی، ایران نے حملے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں، 3 ری فیولنگ طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہازوں پر حملہ، عمان کی سلالہ بندرگاہ سے کچھ دور بھی امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر جوابی کارروائیاں جاری، سعودی عرب میں الخرج بیس پر 5 امریکی فیولنگ جیٹس کو نشانہ بنایا گیا، 2 جہاز مکمل تباہ اور 3 شدید نقصان پہنچنے کے باعث ناکارہ ہو گئے۔ دبئی میں امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ یوکرینی ایئر ڈیفنس ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا، رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈیپو میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے، ہتھیاروں کو امریکی اڈوں کے ساتھ تعاون کے لیے رکھا گیا تھا۔ ابو ظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے خلیفہ اکنامک زونز کے قریب 2 مقامات پر آگ لگ گئی، 5 بھارتی شہری زخمی۔ بیلسٹک اور القدر 380 کروز میزائلوں نے ابو ظہبی میں امریکی اڈے اور دبئی کے ساحل پر امریکی ڈرون یونٹ کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ بحرین امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر اور صنعتی تنصیب پر بھی حملے، امریکی فوجی اڈے میں آگ لگ گئی، بحرین کی سرحد پر فیکٹری اور پاپکو کی ریفائنری پر بھی حملے۔ جنگ کا دائرہ وسیع، یمنی حوثی بھی ایران کی حمایت میں جنگ میں شامل، اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ، واضح کر دیا حملے جاری رہے تو مشرق وسطی کی جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔
امریکہ کے نائب صدر جلد ایران سے نکلنے کے خواہش مند، فوجی مقاصد حاصل کر لیے، ایران سے نکلتے ہی گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ جے ڈی وینس کا انٹرویو، ایران کی حکومت کو کمزور کرنا صدر ٹرمپ کا مقصد قرار دے دیا۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی، مختلف علاقوں میں بمباری سے 5 طبی اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید، متعدد زخمی۔ میڈیا کی گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 صحافی بھی جاں بحق، حزب اللہ کے صہیونی فوج پر تابڑ توڑ جوابی حملے، ویڈیو جاری کر دی۔ تہران میں پہلی فضائی بمباری کرنے والا امریکی پائلٹ الخرج اڈے پر ایرانی میزائل حملے میں ہلاک۔ عراقی مصنف اور سیاسی تجزیہ کار کے مطابق ہلاک امریکی پائلٹ ٹیلر جیرس نے مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر بھی بمباری کی تھی۔ حملے میں 150 سے زائد طالبات شہید ہوئی تھیں۔ ایران کے شہر نتنز میں ہزاروں افراد رات گئے سڑکوں پر نکل آئے، سپریم لیڈر سے اپنی وفاداری کا عہد، امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برینٹ کروڈ 6% مہنگا، $112 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI بھی 7% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گیا۔ قرۂ ارض کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کا مشن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور منایا گیا۔ رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک غیر ضروری روشنیاں بند رکھی گئیں۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رونقیں، ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔